عقیدہ توحید، یہ اللہ کی طاقت، یہ باتیں کتابوں تک ہے۔ اب سائنس اور ٹیکنالوجی نے ثابت کر دیا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے یا کچھ بھی ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔ 1 سال بھی شاید ابھی 1.5 سال بھی پورا نہیں ہوا، یہ کووڈ-19 آیا تھا۔ کووڈ کا جراثیم اتنا کمزور جراثیم ہے کہ گرم پانی سے مر جائے، ایک سینیٹائزر کے قطرے سے ختم ہو جائے، بھاپ سے ختم ہو جائے۔ اور اگر پوری دنیا میں جو کووڈ پھیلا تھا، ریسرچ کے مطابق اس کا وزن جو ہے وہ 1 گرام بھی نہیں بنتا۔ گورنر ہاؤس میں آنے والوں، جس کا وزن 1 گرام بھی پوری دنیا میں نہیں ہے، اتنا کمزور کہ گرم پانی سے مر جائے، کیا اس نے دنیا کی ٹیکنالوجی کی کمر کو توڑ کے رکھ دیا یا نہیں رکھ دیا؟ کیا اس نے ساری دنیا کو تالا لگا دیا یا نہیں لگا دیا؟ یہ تو اللہ نے یہ وبا ڈالی، ورنہ ہم آج بھی ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے حفاظت کے سارے تقاضے پورے کیے لیکن کووڈ سے اپنی جان کو دے بیٹھے۔ مجھے بتاؤ، کیا اگر ایک نہ نظر آنے والے جراثیم میں اتنی طاقت ہے کہ وہ پوری دنیا کے فضائی آپریشن سے لے کے دفتروں کو بند کر سکتا ہے، تو تم نے اللہ کی طاقت کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ کان کھول کر سن لو، یہ دنیا جتنی آگے بڑھ جائے میرے رب کی طاقت کے آگے رائی کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ توحید کے 2 پہلو ذہن میں رکھنا ہے۔ عقیدہ توحید کے 2 پہلو، پہلا وجود باری تعالیٰ کا اس بات پر یقین ہونا کہ اللہ ہے، یہ دنیا خود بخود نہیں چل رہی، اللہ چلا رہا ہے۔ یہ روز سورج نکل کے خود غروب نہیں ہو جاتا، یہ آکسیجن آپ کے لیے خود بخود نہیں آ جاتی، یہ کائنات خود نہیں بن رہی، اللہ اس کو چلا رہا ہے، وجود باری تعالیٰ کا اس بات۔ اور دوسرا ہے تعدد الہ کی نفی، پھر یہ عقیدے کا اظہار کرنا کہ ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اور آج کے دور میں بھی بہت ضروری ہے، شیطان بھی سب سے پہلے انسان میں یہی وسوسہ ڈالتا ہے، پتہ نہیں اللہ ہے بھی یا نہیں ہے، پتہ نہیں یہ خالی باتیں تو نہیں بنی ہوئی، پتہ نہیں مرنے کے بعد ہمیں کسی نے زندہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، پتہ نہیں مرنے کے بعد ہم نے کسی کے آگے جواب دینا ہے یا نہیں دینا۔ اور آج کا مذہب بیزار اور بے دین طبقہ بھی اپنی خود ساختہ منطق جھاڑتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ بھئی live the moment، کوئی مرنے کے بعد تمہیں زندہ نہیں کرے گا، کسی کے آگے حساب نہیں دینا، یہ سب کتابوں میں کہانیاں ہیں۔ اب ٹیکنالوجی نے ثابت کر دیا کہ سب کچھ یہی ہے، آگے there is no life after death۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان عقیدہ توحید پر کامل ہو جائے۔ لیکن ہمیں ایک بات ضرور یہاں پر میں مینشن کرنا چاہتا ہوں، آج کیا ہو رہا ہے؟ اس طبقے کی کسی کو فکر نہیں ہے مسلمان آپس میں جھگڑے کر رہے ہیں، اس طبقے کی کسی کو فکر نہیں ہے جو لوگوں کو الحاد کی طرف لے کے جا رہا ہے، اللہ کے ہونے پہ نوجوانوں کو انکاری بنا رہا ہے۔ اس طبقے کو جواب نہیں دینا، بس سیدھے سادھے مسلمانوں میں کوئی حضور سے محبت کر رہا ہے تو اس کو مشرک کہنا ہے، کوئی اولیاء اللہ سے محبت کر رہا ہے تو اس کو مشرک کہنا ہے۔ مجھے بتائیے، جہاں شریعت حکم لگائے وہاں شریعت کا حکم بیان کرنا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی عقائد کے ساتھ حضور سے محبت کر رہا ہے تو وہ مشرک کیسے ہو رہا ہے؟ کوئی اللہ کا بندہ اور اللہ کا محتاج سمجھ کے اللہ کے ولیوں سے محبت کر رہا ہے اور اس وجہ سے محبت کر رہا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرتے رہے، تو اس میں شرک کا حکم کہاں سے آ رہا ہے؟ اگر توحید بیان کرنی ہے تو جاؤ نہ ان لوگوں کو تو جواب دو جو سیکولرزم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جو ماڈرنزم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جو لبرلزم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جو ایتھیسٹزم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ان کے پاس جاؤ اور ان کو قرآن اور سنت سے ثابت کرو کہ ایک اللہ ہے اور وہی سارے نظام کو چلا رہا ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے ہونے کا یقین دلایا، وہاں تعدد الہ کی نفی کی۔ میں نے چند منٹ آپ سے مخاطب ہونا، مجھے آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے۔ اس عنوان پہ تو میں گھنٹوں تقریر کرتا ہوں، لیکن یہاں آنا پیغام دینا مقصود تھا۔ اور ہمارے بہت ہی محبت والے جناب کامران کسوری صاحب نے اتنی محبت سے دعوت دی کہ میرا ان سے ایسا تعلق ہے کہ یہ جب بھی محبت سے دعوت دیتے ہیں تو مجھے اتنی محبت سے بلاتے ہیں کہ میں مجبور محبت ہو جاتا ہوں۔ مجھے آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے۔ اس طرح جانے سے پہلے میں اپنے امام اعظم امام ابو حنیفہ کا ایک ملحد کے ساتھ آپ مکالمہ آپ کے آگے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ملحد امام ابو حنیفہ کے پاس آیا، آپ اٹھا کے بتاؤ آپ کی توجہ ہے نا؟ ماشاءاللہ گورنر صاحب مجھے خوشی ہو رہی ہے، یہ چاروں طرف لوگوں کو دیکھ کے ماشاءاللہ جس طرح اپنے مخلوق کو خدا کریے یہ دروازے کھولے ہیں، تینوں طرف لوگ بیٹھے ہوئے بھرپور اس بات پر توجہ رکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم کے پاس امام ابو حنیفہ کے پاس ایک ملحد آیا، کہا بتاؤ اگر اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ آپ نے فرمایا تیرے گھٹنے میں درد ہے، کہا بہت زیادہ اٹھا بھی نہیں جاتا، کہا درد ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ کہا درد کیسے نظر آئے گا؟ آپ نے فرمایا پتا چلا اللہ جتنا نہ ہونے کی دلیل نہیں۔ سمجھ آ گیا؟ پھر اس نے کہا بھائی یہ بتاؤ اللہ ہے تو اس کا رخ کس طرف ہے؟ امام ابو حنیفہ نے چراغ جلایا، کہا بتاؤ اس کا رخ کس طرف
طرف ہے، کہا اس کا رخ تو ہر طرف ہے. آپ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض. اس نے امام ابو حنیفہ سے کہا اللہ ہے تو اللہ سے پہلے کیا تھا؟ آپ نے فرمایا اللہ سے پہلے کچھ نہیں تھا. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. کہا 10 سے الٹی گنتی گئی. وہ 10 سے الٹی گنتا 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 ایک میں آیا. آپ نے فرمایا اس سے پہلے کیا ہے؟ کہا اس سے پہلے تو کچھ بھی نہیں. کہا اسی طرح اللہ سے پہلے کچھ بھی نہیں. اس وقت خلیفہ کے پاس ایک ملحد آ گیا، اللہ کے ہونے کا انکار کر رہا تھا. خلیفہ نے کہا ہمارے پاس امام اعظم ہے جو دریا کے اس پار رہتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کو پیغام بھیجا. آتے کچھ دیر ہو گئی، ملحد نے بیاضی صاحب کہہ کے لگانا شروع کر دیے تمہارا امام ڈر گیا میرے پاس آنے سے. خلیفہ نے کہا ہمارے امام کو آنے دو پتہ چل جائے گا. امام ابو حنیفہ آئے. خلیفہ نے پوچھا حضرت اتنی دیر کیوں کی؟ کہا آج عجیب ماجرا ہوا. میں گھر سے نکلا تو ایک درخت کا خود بخود کٹنا شروع ہو گیا، خود بخود اس کی کشتی بن گئی، خود بخود دریا میں اتر گیا، خود بخود کشتی چلنے لگ پڑی، خود بخود کشتی مجھے یہاں لے آئی. ملحد ہنسنا شروع ہو گیا. اطلاع عام سنا تو یہ کیا لکھ رہا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا کشتی خود کیسے بن سکتی ہے؟ درخت خود کیسے کٹ سکتا ہے؟ کشتی خود کیسے چل سکتی ہے؟ کہا یہی تو تم شکل کے یتیم کو بتانا چاہ رہا ہوں. جب اتنی سی کشتی خود بن کے خود نہیں چل سکتی تو اتنی بڑی کائنات خود بن کے خود چل رہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بڑی توجہ رکھو. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ قرآن میں سوال فرماتا ہے اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان سے فرمائیے کہ کیا زمین و آسمان کو بنانے والا یہ ہے یا ہم ہیں؟ آپ ان سے سوال فرمائیے کہ 7 آسمانوں کا عرش عظیم کا رب کون ہے؟ آپ ان سے سوال فرمائیے کہ کس کے ہاتھ میں ہے کائنات کی بادشاہی؟ اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ جس تخلیق کرنے والے تم ہو یا تخلیق کرنے والے ہم ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذرا بتاؤ جس پانی کو تم پیتے ہو اس کو بادلوں سے تم رات برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ ذرا بتاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تمہیں آسمان اور زمین کے بادشاہ پہ شک ہے کیا؟ اللہ فرماتا ہے اللہ ہے جس نے لوگوں کا انسان کا احسن تقویم بنایا. اللہ فرماتا ہے وہی ہے جس نے تمہیں کان دیے، آنکھ دیے اور دل دیا. اللہ فرماتا ہے وہی ہے جس نے تمہیں روح زمین پہ پھیلا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رات اور دل کی تدلیوں کا اختیار بھی اس کے پاس ہے. گورنر صاحب آج گورنر ہاؤس کا گونجنا دیکھیے گا. یہ تینوں طرف پھیلا ہوا اجتماع سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں ذرا بتاؤ اس کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ ایسے نہیں بتاؤ کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ کراچی والے کو روزہ زیادہ لگ جائے کھانے کی طرف ہو رہی ہے یا پان کی طرف ہو رہی ہے؟ ہونے والی ہے افطاری تھوڑی دیر میں. ایک بار ہاتھ اٹھا کے ایسی اللہ کی آواز آئے کہ یہ گورنر ہاؤس کھول اٹھے. بتاؤ جس کی مرضی کے بغیر کچھ ممکن نہیں وہ کون؟ جس کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا وہ کون ہے؟ جس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ممکن وہ کون ہے؟ یار یہ کرسیوں پہ بیٹھے ابھی ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو نا. جس کو وہ عزت دینا چاہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکے، جسے وہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہ دے سکے. بتاؤ اس ولی کا نام کیا ہے؟ جو ذات میں صفات میں روا کوئی ثانی نہیں رکھتا وہ کون ہے؟ جسے وہ دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جسے وہ روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا وہ کون ہے؟ جس کی عظمت ہمیشہ سے ہے وہ کون ہے؟ سب محتاج ہے وہ غنی ہے. ایسے نہیں یار ہاتھ اٹھا کے بولو سب محتاج ہے وہ غنی ہے. 7 سمندروں کی سیاہیاں بنو، سارے درختوں کی قلبیں بن جائے، اس کی صفات کا بیان نہ ہو سکے وہ کون ہے؟ پہاڑوں کو میخوں کی طرح کاٹنے والا، اونچی بولو پہاڑوں کو کاٹنے والا، 18,000 عالمین کا نظام بلا توقف چلانے والا، ماں کے رحم میں بچے کو رزق پہنچانے والا، پتھر سے لے کے پہاڑ کی چوٹی سے لے کے سمندر کی گہرائی کے تک پر رزق دینے والا، رات کو دل سے بدلنے والا، دل کو رات سے بدلنے والا، زمین کو فرش بنانے والا، آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کرنے والا. بتاؤ حضور کی کتنی شانیں، کتنی شانیں حضور دیا، کتنی شانیں حضور کی. مجھے بتاؤ حضور کا مختار کل بنانے والا،
शहबाज ज़हीर साहब मैं चंद जुमलों में अकीदा अहले सुन्नत में बयान कर दूंगा और यह भी बता दूंगा, सुन्नी शिरक नहीं करते, सुन्नी हुजूर को अल्लाह का मोहताज चाहते हैं और हुजूर के हर शान का अल्लाह की जानिब से अदा करना चाहते हैं। मुझे बताओ, हुजूर को मुख्तार कुल बनाने वाला, ऐसे नहीं, हुजूर को दाखिल बला बनाने वाला, हुजूर को अफजल खल्क बनाने वाला, हुजूर को खलीफा आज़म बनाने वाला, शफीए महशर बनाने वाला, रहमतुल लिल आलमीन बनाने वाला, हिज्जतुल्लाहि अलल आलमीन बनाने वाला, शफीउल मुस्लिमीन बनाने वाला, इमामुल अंबिया बनाने वाला। और कराची वालों, हमें हुजूर जैसा आका देने वाला, हमें हुजूर का उम्मती बनाने वाला अंता। मेरे सामने माइक से चिमट जाने की आदत भी नहीं है, मैं बड़ी जल्दी वक्त में बात को खत्म करूंगा। अल्लाह अकबर। यह तो हुआ वजूद बारी ताला का इस बात। अब जल्दी से सुन लो तो आपको देला की नफी। अल्लाह फरमाता है, गवर्नर साहब, अगर इस जमीन पर दो खुदा होते, इस कायनात के दो खुदा होते, जमीन पे नहीं, अगर कायनात का दो खुदा होते तो जमीन और आसमान में फसाद हो जाता। मुझे बताओ, अगर इस गवर्नर हाउस में दो गवर्नर हो तो गवर्नर हाउस का तो सत्यानाश हो जाएगा ना। गवर्नर एक होगा ताकि हुक्म उसका चले। मुझे बताओ, अगर किसी मुल्क के दो बादशाह हो तो हजरात क्या होगा? एक कहेगा मैंने महंगाई करनी है, एक कहेगा मैंने सस्ता करना है, एक कहेगा मैंने ये कानून बनाना है, दूसरा दूसरे डंगों से मारेगा। काम तो खराब हो जाएगा ना। समझ आ गई? बादशाह एक होगा तो फिर निजाम चल सकेगा। इसी तरह अल्लाह फरमाता है, दो बादशाह खुदा होते तो जमीन आसमान में फसाद होता। उससे किसी ने पूछा कि तुम्हारा अल्लाह के होने का ईमान है? कहा बिल्कुल है। वो चरखा चला रही थी, कहा दलील दो, कहा दलील मेरा चरखा। उसके वालों ने पूछा, तेरा चरखा अल्लाह के होने की दलील कहा बताती है? वो चरखा चलाना शुरू हुई। कहा रुई बन रही है, कहा शानदार बन रही है, रुक गई। कहा अब बन रही है, कहा नहीं बन रही। कहा क्यों नहीं बनी? कहा कि क्यों नहीं बन रही? बोलने वाले ने बोला, चरखा चलाएगी तो बनेगी ना। कहा जब इतना सा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चलता तो ये कायनात किसी चलाने बगैर चल रही है। उसने पूछा था, ये बताओ कितने अल्लाह? उसने कहा एक। कहा इसकी दलील? कहा मेरा चरखा। कहा बहुत सी दलीलें हैं लेकिन एक दलील मेरा चरखा। कहा वो कैसे? उसने कहा देखो, एक तरफ से मैं चला रही हूँ, मैं जरूरत महसूस करती हूँ तेज चलाऊं तो तेज चलाती हूँ, जरूरत हो कि हल्का चलाऊं तो हल्का चलाती हूँ। अब दूसरी तरफ से कोई और पकड़ ले, मैं चलाऊं वो रुक जाए, चरखा टूट जाएगा। मैं आगे चलाऊं वो पीछे चलाए, चरखा टूट जाएगा। मैं आहिस्ता चलाऊं वो तेज चलाए, चरखा टूट जाएगा। कहा इतना सा चरखा दो के चलाने से अगर टूट जाता है, अगर दो खुदा होते, एक कहता मैंने रिस्क देना है, दूसरा कहता नहीं देना, एक कहता मैंने बारिश करनी है, दूसरा कहता मैंने नहीं करनी, एक कहता मैंने सूरज निकालना है, दूसरा कहता नहीं निकालना, फसाद हो जाता ना। कहा यह निजाम की वहदत नाज़िम के एक होने की दलील है। आखिरी जुमला सुन लो, हम अल्लाह के वलियों को भी मददगार मानते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम को मददगार मानते हैं। नहीं, किसी को मुश्किल कुशा मानने से शिर्क हो जाएगा। मैंने कहा ये दलील उलूहियत है क्या? कहा बिल्कुल मुश्किल कुशा होना दलील उलूहियत है। मैंने कहा फिर बताओ ना जरा, अगर मुश्किल कुशा होना ही दलील उलूहियत है तो इसकी दलील क्या है? कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से पता चला कि गैरुल्लाह से इस्तिआनत शिर्क है। मैंने कहा इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह क्या है फिर? क्या नमाज खुदा है? क्या सबर खुदा है? क्या सुबह की सहरी खुदा है? क्या रात की इबादत खुदा है? नहीं। पता चला कि अगर गैरुल्लाह से इस्तिआनत बिइज़्निल्लाह की जाए, उससे जिसको अल्लाह ने इज्जत दिया तो वह शिर्क नहीं होगा। अल्लाह ने उनको गनी किया, अल्लाह ने उसके रसूल ने अपने फजल से। अब अल्लाह कह रहा मैंने भी गनी किया, रसूल ने भी गनी किया, तो आज अल्लाह का रसूल को खुदा कहेंगे कि मैंने गनी किया? नहीं, अल्लाह जिसको चाहे उसको गनी करने वाला बना देता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह के वाहिद होने की दलील, वो जिंदगी और मौत देता है, और हजरत ईसा कह रहे हैं मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ, मैं अंधों को बिनाई देता हूँ, मैं मरीजों को शिफा देता हूँ। क्या यह शिर्क है? नहीं। वो कह रहे हैं बिइज़्निल्लाह। पता चला कोई भी बात अगर मिन
باذنillah شرک نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور میرے یہ چند جو چھوٹے پورے الفاظ تھے ان کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں نے تو ختم کر دیا. شہباز صاحب نے کلام کی فرمائش کی. میرے امام امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام کی اعلیٰ حضرت کا کلام ہو اور میری گفتگو ہو تو یہ ممکن ہے کہ اعلیٰ حضرت کے بغیر ختم ہو جائے. عقیدہ توحید پہ قبلہ یہ میں نے ابھی صرف اپنی تمہید بیان کی ہے جو میں ذہن بنا کے آیا تھا. کبھی فرصت سے سن لینا طویل ہے داستان میری. تمام عمر کہا پر مدح باقی ہے. وقت ختم ہوا پر مدح باقی ہے. سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے. اللہ اکبر. اللہ گورنر صاحب کو مزید عزت عطا فرمائے. ان کی تحقیقات خیر میں اضافہ فرمائے. گورنر ہاؤس میں آج رمضان کی افطاری میں ہزاروں لوگوں کا اجتماع ہے. گورنر صاحب بھی بیٹھے ہیں. گورنر صاحب آپ نے جس طرح غرباء کی مدد کے لیے غرباء کی مدد پہ اور سارے شہر کو ویلکم کرنے کے لیے شہر پہ ہاتھ رکھا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ اجر عظیم عطا فرمائے. اور ہم مسلمانوں کا اس اجتماع میں گورنر صاحب آپ سے جس طرح پچھلی بار بھی کہا تھا کہتے ہیں کہ آپ صرف مسلمانوں کے گورنر نہیں ہیں, آپ سندھ کی ساری عوام کے گورنر ہیں. سندھ میں کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے ان پر یقیناً آپ کا ہے. آپ کا ایسے ہی ہاتھ ہونا چاہیے جیسے آپ کا ان سب پہ ہاتھ ہے, تاکہ ہر ایک کو پتا چلے کہ مسلمان ایکسٹریمسٹ نہیں ہوتا. مسلمان مذہب کے نام پر نفرتیں نہیں بکیرتا. مسلمان مذہب کے نام سے کسی کے جینے کا حق نہیں رہتا. مسلمان مذہب کے نام پہ کسی سے شہری حقوق بھی یا زندگی کا حقوق نہیں لے لیتا, بلکہ اسلامی ریاست میں جو عزت مسلمان کو ملتی ہے وہی غیر مسلم کو ملتی ہے. مسلمان جو ہے وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا. حضرت نے اشعار کا کہا, جلدی سے میرے ساتھ پڑھ لیجئے کیونکہ وقت بالکل افطاری کا قریب ہے. ان کے ہاتھ میں ہر کچھ ہے. یار میرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کس کس کا ایمان ہے جو حضور کے ہاتھ میں ہر کچھ ہے. ہر کس کا ایمان. ہاتھ تو پاڑی نیچو, ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. ہاتھ پاڑی نیچو, ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کس کس کا عقیدہ ہے. ان کے ہاتھ میں ہر کچھ ہے. ان کے ہاتھ میں ہر کچھ ہے. مانے کے کل کہلاتے یہ ہے رب ہے موتی. ایک بار سب کھڑے ہو جاؤ. جن کے آگے سر سے بڑا ہم رہے سر تاج رفعت لاکھوں سلام. فتح بابِ نبوت پہ درود, فتح بابِ نبوت پہ اور ختم دورے رسالت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ دائم درود. ہم غریبوں کے آقا پہ دائم درود. ہم غریبوں کے آقا پہ فقیروں اس سلوات پہ نام. کاش محشر میں چپل کی آمد اور بھیجے سبل کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے کچھ سی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. بہت شکریہ. صرف میں ایک لفظ کہوں گا اور وہ یہ ہے
کہ سیاست اور کاروبار سے بالاتر صرف اور صرف عوام کی خدمت کا جو میں نے عزم کیا ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں مجھے ہمت بھی